تو رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے بڑے بڑے علماء کرام نے کوشش کی کہ اہل سنت و جماعت کے جو علماء کے اندر اختلافات ہیں ان کو دور کر کے سب کو جو ہے اکٹھا کیا جائے اور اتحاد ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک جو ہے اتحاد نہیں ہوا۔ ابھی جو ایک تازہ ترین بہت بڑی یہ خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ حضرت علامہ مولانا پیر اجمل قادری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس میدان میں اپنا قدم رکھا اور کافی سارے علماء و مشائخ سے آپ نے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا، کافی سارے لوگوں سے آپ ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اتحاد بہت ضروری ہے اور چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں، خاص کر حضرت علامہ قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا جو یہ مسئلہ اور بہت بڑا انتشار استانوں کی طرف سے اور عرفان شاہ مشہدی صاحب، دیگر جو لوگ ہیں، حنیف قریشی صاحب، اس کے بعد مفتی چمن زمان، مفتی جمیل صدیقی، اس کے بعد گولڈا شریف کے آستانے سے جو ہے جلالی صاحب کے خلاف جو باتیں ہوئیں، تو ان سب کو جو ہے اکٹھا کیا جائے اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں اور قبلہ قائد محترم جلالی صاحب کو، ان سب کو اکٹھا کیا جائے۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی عبدالستار سعیدی صاحب، وہ جو ہے ان سے بھی کہتے ہیں کہ میری کوئی بات چل رہی ہے۔ بہت بڑے شیخ الحدیث اور ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا حامد سعید کاظمی صاحب جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، وہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں اور بڑی شخصیت ہیں۔ تو اور بھی کافی سارے انہوں نے نام لیے کہ حضرت علامہ مولانا اجمل قادری صاحب کا یہ بہت بڑا کردار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری یہ بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے۔ ان کا کلپ بھی میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا اسے سماعت فرمائیں کہ کس طرح آپ نے حضرت علامہ مولانا شیر اہل سنت مفتی عابد جلالی صاحب کا تہذیتی ایک سیمینار تھا، اس میں گفتگو فرمائی اور بہت ہی اچھے جملے آپ نے ادا فرمائے۔ تو یہ بہت بڑا کردار ہے، یہ آپ ذرا سماعت فرمائیں حضرت علامہ مولانا اجمل رضا قادری صاحب کی گفتگو۔ میں نے کچھ مشائخ سے ملاقات کی ایک کارکن کے طور پر، اور صرف اس نظریے کے ساتھ کہ شاید میں کسی بندے سے جن لوگوں نے اس مسئلے میں اپنی رائے کا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کارکنوں کو یہ سبق مل جاتا ہے کہ بس جو ہمارے خلاف ہے نا، بندے دو ہی ٹھیک ہوتے ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے، تیسرا ٹھیک کوئی نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، وہ جب تک مجھے امیر نہ مان لے اور میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے نا۔ ہم دیکھیں اختلاف بزرگوں میں ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں، اپنے دل میں کیوں نہیں جگہ دیتے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں آگ پہ پکی چیز تو نے کھا لی، تیرا وضو ٹوٹ گیا۔ امام اعظم کہتے ہیں تجھے کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ پھر بھی سنی ہے، دونوں وہ پھر بھی سنی ہے۔ امام مالک ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں اور امام اعظم باندھ کے پڑھیں تو وہ پھر بھی دونوں سنی ہیں۔ تو آپ کیوں ایک چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو دائرہ اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں؟ کچھ خیال فرمائیں۔ اتنے بڑے مسائل، مطلب آپ نے نماز میں ہاتھ چھوڑ دیا، اس طرح کھل گیا تو ٹوٹ گئی حنفی کی نماز۔ تو آپ تھوڑا سوچیں، گنجائش دیں۔ جس عہدے کو نہ قبول کر کے امام اعظم نے جان دے دی، امام ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا۔ امام صاحب کہتے تھے میں اس آدمی سے عہدہ قبول کر کے اس کے ظلم میں اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ امام ابو یوسف فرماتے تھے ہم قبول نہیں کریں گے تو کوئی ظالم قبول کر لے گا۔ اب بات کو سمجھیں، تھوڑی مہربانی کریں۔
دل بڑا کر کے نا، میرا دل کرتا ہے ایک بات کر دوں، خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا۔ میں آپ کو یہ درد دل سے بات کرتا ہوں کہ صرف میرے جیسے چھوٹے آدمی پر ہی صحبت اثر نہیں کرتی، بہت بہت بڑی گدیوں کے سجادہ نشینوں پر بھی صحبت اثر کرتی۔ اب کبھی انہیں جا کے ملیں، آج کل وہ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں۔ وہ صاحبزادہ جو ہوتا ہے وہ بیچارہ کچا پکا ہی ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے ابا جی کا بھی استاد جب اس کے صرف ہاتھ ہی چومے، اس کے والد صاحب کا بھی استاد، اور انہیں کوئی بندہ بھی انہیں بڑی ضرورت ہے۔ یہ آستانوں پہ بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں کئی دفعہ بہت بڑا آدمی جب بڑی چھوٹی بات کرتا ہے نا، تو میرے دادا جی کہا کرتے تھے مرغی بڑی بڑی سی تھی، آنڈا بڑا چھوٹا دے چڑھیا سے، تو محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے نا اس کو ضرورت ہے۔ تو آپ کیوں مطلب یہ کہتے ہیں کہ گدی بڑی ہے؟ گدی، سجادہ نشینی، یہ ساری چیزیں، یہ تو بچہ بڑا چھوٹا بھی ہو، 14 15 13 سال کے بچے سجادہ نشین بن جاتے ہیں۔ تو چلے گئے بزرگ جو تھے، آپ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھیں۔ موجودہ مسئلے میں میری ایک چھوٹی سی رائے ہے، اس سے 100% اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہاں موقع ہے، آج مشائخ بیٹھے ہیں، تو میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ چھوٹے سے خطیب کو بھی پتہ ہے کہ فلانا سجادہ نشین یا فلاں خطیب یا فلاں واعظ یا فلاں اسکالر صاحب کی علمی حیثیت کیا، ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے۔ کم از کم ہمیں آپس میں پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ کتنا پڑھا ہوا ہے یا کتنا مطالعہ رکھتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اہل سنت میں جتنے بھی مسائل ہیں، جو موجودہ مسئلہ چل رہا ہے، اس سمیت 4-5 بزرگوں کو، کچھ ضروری نہیں کہ ان کی روز میٹنگیں کرائی جائیں یا ان کا بھی ہم شکوہ شروع کر دیں، 4-5 بزرگوں کا ایک بورڈ بن جائے، وہ جس بات کی تصدیق کر دیں وہ ہماری بات ہے، اور جس کا وہ انکار کر دیں وہ ہماری بات ہے۔ میرے خیال میں حافظ عبدالستار سعیدی صاحب ہمارے لیے ایک بڑا معتبر نام ہے، ایک محتاط آدمی ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی کمزور بات تو نہیں؟ کچھ بندے پھر بھی کرنڈے ہیں میں نے، بھائی میں اس آدمی کا نام لے رہا ہوں جنہوں نے 40 سال رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے، میرے خیال میں کوئی کمزور آدمی۔ سنیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈائریکٹ میری کچھ لوگوں سے، ان میں سے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ نرم رویہ رکھتے ہیں، بہت جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ سارا حقیقت نہیں، وہ بہت ساری چیزوں پہ نرم رویہ رکھتے ہیں۔ میں ڈائریکٹ بات کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی اشرف القادری صاحب وہ معتبر رائے رکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ وہ بیٹھے ہوں جو شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ وہ معتدل رائے رکھتے ہیں، ایسے بندے سے بات کی جا سکتی ہے، انہیں لائن پہ لیا جا سکتا ہے۔ صاحبزادہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی، صاحبزادہ احمد سعید صاحب کی جو موجودہ گفتگو تھی وہ بھی بڑی معتدل تھی۔ کچھ ہاں نہ تو کرو نا یار، آپ کی مہربانی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ 4-5 لوگ، اور اگر گجرانوالہ سے ہمیں کوئی نام دینے کو دیا جائے گا تو ہم حضرت قبلہ قاری خالد صاحب کا نام پیش کریں گے کہ یہ شخص یہاں سے شامل کر لیا جائے۔ آپ معتدل لوگوں کو بٹھائیں، وہ ایک متفقہ بات کریں، اور ہم جتنے کارکن ہیں ہم کہیں گے یہ ہمارے بزرگ ہیں 5-7، یہ جو بات کریں گے جس پر یہ متفق ہو جائیں گے اس پر ہمارا اتفاق ہوگا، وہ ہمارا دستور ہوگا۔ اس پر ایک مضبوط رائے قائم کی جائے، اور آپ مجھے حکم کریں کون کون صاحب تیار ہے، میں انشاءاللہ ملتان بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ خالی ہوں چپ کر گئے ہو، میں انشاءاللہ تعالی چلوں گا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے پاس بھی، میں مفتی اشرف القادر مولانا سعید قمر سیالوی صاحب کے پاس بھی چلوں گا، ہم انشاءاللہ سارے مل کے جائیں گے۔ یہاں سے اس شہر سے جو انشاءاللہ ٹھنڈی ہوا نکلے گی، یہاں سے نکلے گی انشاءاللہ پیر شفیع صاحب کا فیضان بولے گا اللہ کے فضل، تو انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے، ہم اپنے مشائخ سے کہیں گے کہ ہمیں آپ نے کس مصیبت میں ڈالا ہوا، آپ اس مسئلے کو حل کریں، تو جو بات وہ انشاءاللہ کریں گے مجھے امید ہے کہ وہ صرف ہم نہیں مانیں گے، انشاءاللہ یہ بڑے سچے پکے کھرے لوگ ہیں، امت مانے گی ان کی بات کو اللہ کے فضل۔ خوبصورت لاہ عمل تیار کریں۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ گفتگو جو ہے سماعت فرمائی، اگر یہ جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی خوشخبری اور اچھی بات ہے اہل سنت کے لیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے اچھے علماء کا، اور جو چاہتے ہیں کہ سب میں اتحاد اور اتفاق ہو جائے، ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کو اور جرأت اور ہمت اور طاقت دے کہ وہ یہ جو ہے کردار ادا کر سکیں، اور اہل سنت و جماعت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔